اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے آغاز میں انسان کو سب سے پہلے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمام جہانوں کی بادشاہی، خالقیت، تدبیر اور نظام ایک ہی رب کے ہاتھ میں ہے۔ انسان دن اور رات کی گردش، روشنی اور تاریکی کے آنے جانے کو محض ایک معمول سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہی تغیرات اس بات کی گواہی ہیں کہ کائنات کسی اندھی طاقت کے حوالے نہیں، بلکہ ایک حکیم و خبیر ذات اس کا انتظام چلا رہی ہے۔ انسان کو بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی شے خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ لوگ جن بتوں اور معبودان باطل کو پوجتے ہیں وہ اس نظام میں کوئی دخل نہیں رکھتے، نہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ موت و زندگی کا۔ اس لیے اصل عبادت اور اصل جھکاؤ صرف اسی خالق کی طرف ہونا چاہیے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے لیے زندگی کا راستہ کھولا۔ ان آیات میں یہ بھی بیان ہے کہ وہی رب ہے جس نے انسان کے لیے عمر کی مدت مقرر کی۔ ہر انسان کے لیے ایک وقت طے ہے، ایک میعاد ہے جو اس کے رب کے علم میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کفار کا یہ خیال کہ قیامت دور کی کوئی بات ہے یا یہ کہ وہ کبھی آنے والی ہی نہیں، ان کا محض گمان ہے، علم نہیں۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ظاہری اسباب دیکھ کر اپنے نظریات قائم کر لیتے ہو، لیکن حقیقت اس دنیا سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ دلائل سن کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تو ان کے لیے کوئی معجزہ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ مسئلہ دل کا ہے، آنکھوں کا نہیں۔ جو شخص دیکھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے سورج کی روشنی بھی اندھیری ہے۔ انسان کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جانور جو وہ روز دیکھتا اور استعمال کرتا ہے وہ کیسے اس کے لیے پیدا کیے گئے۔ کسی کے ذریعے سواری، کسی کے ذریعے رزق، کسی سے لباس، کسی سے قوت، یہ سب انسان کی ضرورتوں کے تحت مسخر کیے گئے، حالانکہ خود انسان کے پاس ان پر کوئی ذاتی طاقت یا ملکیت نہیں۔ یہی بات اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایک قدرت ہے جو سب کو انسان کے تابع کر رہی ہے، اور وہ قدرت اللہ کی ہے۔ اگر انسان چاہے تو انہی نشانیوں سے اپنے دل کا اندھیرا دور کر سکتا ہے، مگر جو شخص اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لے وہ نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا۔ پھر ان آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں سے ایسے ایسے مطالبے کیے تھے جو حقیقت میں انکار کا بہانہ تھے، نہ کہ حق کی تلاش۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گر پڑے، یا پھر خدا کو سامنے دکھا دیا جائے۔ ایسے مطالبات ان کے دل کی ہٹ دھرمی کی علامت تھے۔ جب قومیں ضد پر اتر جائیں تو حق ان کے سامنے آنے کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتیں۔ ان کا رویہ ایسا بن جاتا ہے جیسے مردہ جسم میں کوئی زندگی کی لہر نہ ہو۔ دل مہر لگا دیے جانے کا مطلب یہی ہے کہ ہدایت باہر سے آتی ہے مگر اندر جذب نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی صورت میں ان کے دل کی سختی توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اختیار میں نہیں۔ تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ایمان دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، مگر ہدایت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب دل سچائی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو، ورنہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی بے فائدہ رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان اپنی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے تو روشنی بھی اسے راستہ نہیں دکھا سکتی۔ پھر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ زمین میں اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کے رب کے علم میں محفوظ ہیں۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم خدا کو ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال چاہے چھپ کر کیے جائیں یا کھلے، سب اس کے سامنے ہیں۔ اسی علم کی بنا پر ایک دن حساب ہوگا۔ کافر کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ جائے جو ہمیں حیران کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایمان حیرت سے نہیں، دل کی طلب سے پیدا ہوتا ہے۔ معجزہ محض ایک نشانی ہے، راستہ نہیں۔ راستہ وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، سچائی کی پہچان اور دل کا جھک جانا۔ ان ابتدائی آیات میں انسان کی سب سے بڑی غلطی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ دنیا کی ظاہری رونقوں میں کھو جاتا ہے اور رب کی حقیقی عظمت بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ خود اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے یا اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈال لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ سب کچھ کسی اعلیٰ حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ جس نے انسان کو فانی بنایا اسی نے یہ بھی بتا دیا کہ اصل منزل یہ دنیا نہیں بلکہ وہ دن ہے جس میں ہر عمل کا حساب ہوگا۔
یوں یہ آیات انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور اسے اپنے رب کی عظمت، اپنی کمزوری، زندگی کے مقصد اور موت کے انجام کی طرف واپس لے جاتی ہیں۔ جو شخص ان باتوں پر غور کرے وہ حقیقت کے قریب آ جاتا ہے، اور جس کا دل خواہشات میں ڈوبا ہو وہ نشانیوں کے سامنے بھی اندھا رہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ زمین پر تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بطور آزمائش ہے۔ پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح زمین آباد کرنے کا حکم ملا تھا، مگر ان میں سے بہتوں نے رب کے احکام کی قدر نہ کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس پاک سرزمین میں داخل ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تو وہ ڈر گئے، دشمنوں کے رعب میں آ گئے اور رب کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا۔ خوف نے ان کے دلوں کو یوں جکڑ لیا کہ وہ کہہ بیٹھے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ قوموں کی ہلاکت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی مدد کو کمزور سمجھ لیں اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ جب انسان اپنے دل میں یقین کھو دے تو پھر بڑے سے بڑا وعدہ بھی اس کو قوت نہیں دیتا۔ ان آیات میں انسان کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور حکم سے سرکشی کا انجام ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہی سرکشی تھی کہ انہیں برسوں صحرا میں بھٹکایا گیا تاکہ ان کی نئی نسل ایسی اٹھے جو جہاد سے نہ بھاگے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ اس واقعے میں ہر قوم کے لیے سبق ہے کہ جب انسان کمزوری، بہانہ سازی اور دل کی سختی کو اپنا معمول بنا لے تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ پھر قرآن اس حقیقت کا ذکر کرتا ہے کہ ہر قوم کو اللہ نے ایک خاص میعاد دی ہے۔ جب ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو نہ اس پکڑ میں نرمی ہوتی ہے نہ تاخیر۔ وہ قومیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی رہیں، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک ہی چیخ یا ایک ہی حادثے میں تباہ ہو گئیں۔ دنیا کی رونقیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، ان کی عمارتیں، ان کا مال، ان کی تعداد، سب بے فائدہ ہو گئے۔ یہ تاریخ کے ورقوں میں درج حقیقت ہے کہ اللہ کی گرفت جب آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون اور نمرود بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بیان ہوا کہ جب کوئی رسول اللہ کے حکم سے کسی قوم کے پاس آتا ہے تو وہ محض خوشخبری اور ڈرانے کے لیے آتا ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ایمان پیدا کرنا یا دل بدل دینا اس کے ذمے نہیں۔ رسول کا کام راستہ دکھانا ہے، چلنا ہر انسان کا اپنا عمل ہے۔ اس لیے جو لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے ان کا یہ مطالبہ اصل میں ضد تھی، ہدایت کی طلب نہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ سب کے سب مجبور ہو کر سجدے میں گر پڑیں، مگر ایسا ایمان کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اللہ وہی ایمان پسند کرتا ہے جو خوشی سے سمجھ کر سچائی کو قبول کرتے ہوئے آئے۔ پھر انسان کی غفلت پر ایک گہری ضرب لگائی گئی کہ جب بھی کسی قوم پر مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کو پکارنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مصیبت ہٹتی ہے پھر وہی نافرمانی، وہی غفلت۔ ایسے دلوں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے غرور میں اور بڑھ جائیں، اور جب پکڑ آئے تو انہیں خبر بھی نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ خوشحالی اسے اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ خوشحالی اصل میں شکر کا امتحان ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی نشانیاں زمین اور آسمان میں بکھری پڑی ہیں، مگر انسان آنکھ کھول کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ کبھی وہ جانوروں کی ترتیب دیکھ لے، کبھی پرندوں کی پرواز، کبھی بارش کے برسنے اور زمین کے زندہ ہونے کا منظر، سب اس کے رب کی وحدانیت اور طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مگر جس دل پر پردے ہوں وہ ہر دلیل کو نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہوا اس حد تک جا سکتا ہے کہ حقیقت اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے جھوٹ کہہ دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل مہر لگا لیے جاتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے یا کسی بڑی مصیبت میں گھر جاتا ہے تو اچانک اسے اپنی اصل بے بسی یاد آ جاتی ہے۔ اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں بچا لے تو ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ مگر جب نجات مل جاتی ہے تو وہی پرانا طریقہ، وہی غلطیاں، وہی گناہ۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا بیٹھے ہیں، حالانکہ اصل زندگی وہ ہے جس میں کوئی موت نہیں، کوئی نقصان نہیں اور کوئی ظلم نہیں۔ یوں ان آیات میں انسان کو اس کی حقیقت، اس کی کمزوری، اللہ کی طاقت، رسولوں کی دعوت
اور پچھلی قوموں کے انجام کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو سچائی کے آگے اپنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں۔ جو ضد، تکبر اور خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ تاریخ کے دھسے ہوئے کھنڈرات کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان لوگوں کے رویے سے آگاہ کرتا ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان کے راستے پر قائم نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری مسلمان ہوتے ہیں مگر دل میں شک و تردد لیے پھرتے ہیں۔ ان کا مقصد سچائی کو قبول کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں شبہات ڈالنا ہوتا ہے۔ قرآن ان کے اس رویے پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ لوگ غلط بات کو حق کا لبادہ دے کر پیش کرتے ہیں اور حق کی بات کو چھپا دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں انتشار پھیلے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ان کی یہ چالیں اللہ کے علم سے باہر نہیں اور نہ ہی وہ حقیقت کو چھپا سکیں گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، جلدی میں حکم دیتے ہیں اور دل میں جو بغض رکھتے ہیں وہ ان کی باتوں میں چھلک پڑتا ہے۔ ان کے پاس اختیار کچھ نہیں مگر یہ اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو سکھاتا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ان سے غمگین نہ ہوں۔ جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمراہی کو ترجیح دے دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں اور اپنا نقصان خود کرتے ہیں، کیونکہ جس دل میں بار بار نصیحت داخل نہ ہو وہ دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم دیا جائے تو ہم ضرور انصاف کریں گے، مگر جب آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ زبان اور دل کا فرق اصل ایمان کی کسوٹی ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل کو بدل دے، کردار کو سنوار دے اور انسان کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ جو ایمان صرف زبان تک رہ جائے وہ کمزور ہوتا ہے اور کسی بھاری آزمائش میں قائم نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب انسان ایک ہی راستے پر چل پڑیں، مگر اس نے انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ اس کے عمل پر جزا و سزا کا فیصلہ ہو۔ جو لوگ اللہ کی بات کو نہ مانیں وہ دنیا میں بھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان پائیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک ایسا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جو انہیں کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ دنیا میں دوڑتے رہتے ہیں مگر انہیں حقیقی سکون نہیں ملتا۔ پھر قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کے دل میں ایک روشنی اترتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے سامنے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے اور وہ اس میں چڑھتے ہوئے نظر آئیں تب بھی کہیں گے کہ یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ ضد اور تکبر انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو یہ حقیقت بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر چند لمحوں کی مہلت۔ لوگ اپنی دنیا کی ظاہری طاقت، مال، تعداد اور شان و شوکت پر فخر کرتے ہیں مگر جب فرشتہ موت آتا ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کیا، دن اور رات کو اس کے لیے نظام کا حصہ بنایا۔ اگر انسان چاہے تو اسی سے معرفت حاصل کر سکتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، نعمت نہیں۔ آخر میں اللہ ان لوگوں کے حال کا ذکر کرتا ہے جو مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں لیکن آسانی ملتے ہی اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ نفع کے وقت رب کو بھول جاتا ہے اور نقصان کے وقت اسے یاد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ دنیا کی نعمتیں دیتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ غافل ہو کر گمراہی میں اور آگے بڑھ جائیں اور پھر اچانک پکڑ ان پر آ جاتی ہے۔ انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ یہ آیات انسان کو دل کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایمان کا اصل میدان زبان نہیں، دل ہے، کردار ہے، سچائی ہے۔ اللہ انسان کو سکھاتا ہے کہ ہدایت کی روشنی صرف انہی دلوں میں اترتی ہے جو تکبر، ضد اور خواہشات کے پردوں سے آزاد ہو جائیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ کبھی وہ رحمت لے کر آتے ہیں، کبھی عذاب کی خبر لے کر، مگر لوگ اکثر ان کے آنے کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب نبیوں کو جھٹلانے والے قوموں کے پاس فرشتے عذاب کی بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ ہم تو تم میں کوئی خیر نہیں دیکھتے۔ یہ انسان کی ہٹ دھرمی کی علامت ہے کہ حق سامنے آ جائے تو بھی وہ اپنی عقل کو زیادہ معتبر سمجھتا ہے۔ پھر قرآن دلوں کی حالت کا بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں سن کر بھی اندھے اور بہرے رہ جاتے ہیں، ان کے دل نہ نرم ہوتے ہیں
نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل رہتی ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو علم اور ہدایت پر ترجیح دے دیتا ہے۔ مگر اسی کے مقابل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی آیت سنتے ہی ان کے دلوں میں ایک لرزہ پیدا ہوتا ہے، ان کی روح جاگ اٹھتی ہے اور وہ سچائی کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی فرق سے بقا اور ہلاکت کا راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں کیا پھرتا ہے اور دن کی روشنی میں کیا ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی پتا بھی گرے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ انسان کی کمزور عقل اور اس کی محدود نظر اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اس کا رب کس قدر علم و حکمت والا ہے۔ اگر انسان چاہے تو صرف اللہ کے علم کی وسعت پر غور کر کے ہی اپنے غرور کی جڑ کاٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی مصیبت قوم پر آتی ہے تو وہ فوراً اپنے رب کو پکارنے لگتی ہے، مگر جب ہم انہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ پھر اکڑنے لگتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتا ہے، حالانکہ نعمت شکر کا امتحان ہے اور مصیبت صبر کی آزمائش۔ پھر قرآن اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب ایک بستی کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان رسولوں کو تقویت بخشی اور فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں، نہ ڈر کے ساتھ اور نہ جلدی میں۔ دشمنوں کی ظاہری قوت رسولوں کو نقصان نہیں دیتی، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ حق کا راستہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، پیچھے رب کی طاقت ہوتی ہے، چاہے دنیا والوں کو نظر نہ آئے۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ کا قانون ایک ہی ہے۔ جب بھی کوئی قوم اپنے نفس پر ظلم کرتی ہے، تکبر میں ڈوب جاتی ہے، نافرمانی کو معمول بنا لیتی ہے، تو پھر اللہ انہیں آہستہ آہستہ ڈھیل دیتا ہے، نعمت پر نعمت دیتا ہے تاکہ وہ غفلت میں اور بڑھ جائیں۔ پھر جب وہ پوری طرح غفلت میں ڈوب جاتے ہیں تو ایسی پکڑ آتی ہے کہ ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو بدلتی نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ آفاق و انفس دونوں کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان زمین کی وسعتوں کو دیکھ لے، آسمان کے نظام پر غور کر لے، ستاروں اور سورج چاند کے مدار پر سوچ لے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کھیل نہیں بلکہ بڑی حکمت سے بنا ہوا نظام ہے۔ جو ذات اتنی باریک بینی سے کائنات کو چلا رہی ہے، کیا وہ انسان کے اعمال کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کا ہر قول، ہر عمل، ہر سوچ، حتیٰ کہ دل کا ہر ارادہ بھی اس کے علم میں محفوظ ہے۔ پھر اللہ انسان کو اس کی اصل فطرت یاد دلاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں وہ سمندر میں لے جاتا ہے اور کشتی موجوں کے درمیان گھر جاتی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو تم اسی خدا کو پکارتے ہو جس سے دنیا میں منہ موڑتے ہو، مگر جب وہ تمہیں خشکی تک سلامت پہنچا دیتا ہے تو تم پھر اس کی یاد سے بے نیاز ہو جاتے ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے کہ وہ مشکل میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آسانی میں دور ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں آخر میں انسان کو یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی صرف ایک لمحے کی چیز ہے، مگر آخرت دائمی ہے۔ جس نے اس دنیا میں غرور کو اپنا لباس بنایا، خواہشات کو اپنا معبود بنایا اور حق کو ٹھکرایا، وہ آخرت میں کچھ نہ پائے گا، اور جو دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو گیا وہ دنیا میں بھی سکون پائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ آیات انسان کو اپنے اندر جھانکنے، دنیا کے دھوکے کو پہچاننے اور اللہ کی حقیقت کو دل سے قبول کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ راستے دو ہی ہیں، ایک وہ جو روشنی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا وہ جو انسان کو اندھیرے میں کھو دیتا ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ سچائی کے مقابلے میں باطل کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، وہ دراصل کسی دلیل یا علم کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ اپنے دنیاوی مفاد اور خواہشات کے سبب فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کی بات کو قبول کر لیتے تو ان کے بہت سے خوف اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی، مگر ان کے دلوں میں ایسی محبتیں اور وابستگیاں ہیں جنہوں نے ان کی راہیں روک رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کا معیار زبان نہیں، دل کی پاکیزگی ہے۔ دل اگر سچائی کے آگے جھک جائے تو کردار بدل جاتا ہے، مگر جس دل پر خواہشات کی گرفت ہو وہ حق کے سامنے بھی متکبر رہتا ہے۔ پھر قرآن یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اکثر لوگ دنیا کے فائدے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور آخرت کے نقصان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں چند لوگ یا ایک طاقتور طبقہ ان کی تعریف کر دے، ان کی طرف ہنس کر دیکھ لے، تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، اور اصل نقصان وہ ہے جو آخرت میں سامنے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان دنیا کے لوگوں کے معیار کو دیکھ کر اپنا ایمان طے کرے تو وہ کبھی سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔
پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اور بھی گہرائی سے بیان کرتا ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو اس دل کے لیے ہدایت آسان ہو جاتی ہے، لیکن جس کا دل دنیا کے رہن سہن، اقتدار، رواج اور خواہش کے بندھن میں جکڑا ہو اسے ہدایت بھاری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دلوں کے راز تک جانتے ہیں۔ کوئی شخص زبان سے اللہ اللہ کرے اور دل میں تکبر رکھے تو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اسی لیے قرآن انسان کو بار بار یہی دعوت دیتا ہے کہ وہ دل کے اندر جھانکے اور یہ دیکھے کہ اس کا اصل مرکز کیا ہے، دنیا یا اللہ۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حق کو رد کیا اور نبی کی بات سن کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا، وہ اللہ کے نزدیک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا انجام پچھلی قوموں جیسا ہوگا جو اپنی طاقت پر ناز کرتی رہیں، مگر جب عذاب آیا تو سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان صرف ظاہری دنیا کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے آتے انسانی طاقتوں کو اکھاڑنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اللہ ان لوگوں کا حال بیان کرتا ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دو کشتیوں میں سوار رہتے ہیں، دنیا بھی، دین بھی، اور آخرکار دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات پر اگر پوری طرح نہ کھڑا ہوا جائے تو ایمان ادھورا رہتا ہے۔ ادھورا ایمان انسان کو کسی بھی بھاری امتحان میں غیر محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت پر ایک گہری دلیل پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روشنی لاتا ہے، وہی اندھیرا پھیلاتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو صرف آسمان کے ایک منظر پر غور کر لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کسی کھیل کا میدان نہیں بلکہ ایک مکمل، منظم اور بامقصد نظام ہے، اور جس خدا نے یہ سب بنایا ہے وہ انسان کے اعمال کو رائی کے دانے کے برابر بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان آیات میں ایک اور حقیقت بھی بیان ہوئی ہے کہ جب انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا، چاہے وہ بت ہوں، خواہشات ہوں، سردار ہوں یا کوئی دنیاوی طاقت، تو انہوں نے اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم پوجتے ہو، جن کی طرف بھاگتے ہو، جن پر بھروسہ کرتے ہو، وہ سب تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ نہ خود کو بچا سکتے ہیں نہ تمہیں۔ اصل کسوٹی یہی ہے کہ انسان اپنا دل اور اپنا بھروسہ کس کے سامنے جھکاتا ہے۔ آخر میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بار پھر نصیحت کے لہجے میں یاد کرواتا ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے اور آخرت ہمیشہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اندھے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں سچائی کے سامنے جھکے وہ آخرت میں نور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا دراصل ایک کھلی کتاب ہے جس میں ہر دن انسان اپنی آخرت کا نتیجہ لکھ رہا ہے۔ ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان، اخلاص، سچائی اور اللہ پر بھروسہ انسان کی اصل پناہ گاہ ہے۔ خواہ دنیا کتنی ہی چمک دکھائے، اصل چاہنا اللہ کو ہے۔ دل اسی وقت سیدھا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے اور دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کیا۔ اس کی تخلیق میں نہ کوئی نمونہ تھا، نہ کسی مددگار کی حاجت۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ مگر انسان کی نادانی یہ ہے کہ وہ اس عظیم خالق کے لیے اولاد کا تصور گھڑ لیتا ہے، جبکہ اولاد کا ہونا کسی احتیاج کی علامت ہے اور اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ ساری مخلوق اس کی مملوک ہے، ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ وہی دن نکالتا ہے، وہی رات بناتا ہے، وہی خیر و شر کے اسباب کا مالک ہے۔ ایسا خالق اولاد رکھے بھی تو کیوں اور کس لیے؟ انسان کبھی کبھی اللہ کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے بارے میں ایسے سوال اٹھاتا ہے جو خود اس کی جہالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کے سامنے دلیل رکھی کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں۔ تم انہیں خدا سمجھ کر بلاتے ہو اور وہ خود کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ تمہارے لیے نہ روشنی ہے نہ نجات کا ذریعہ۔ پھر تم حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے پکارتے ہو اور کس دلیل کے بغیر اس کے شریک بناتے ہو۔ یہ سب سامان تمہارا خود ساختہ ہے جس کے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی بنیاد نہیں۔
قرآن نے بار بار واضح کیا کہ ہدایت صرف اللہ کا فضل ہے، وہی جسے چاہے راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اور جس کا دل وہ تنگ کر دے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، سانس گھٹتی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مثال اس شخص کی کیفیت کو بیان کرتی ہے جو ہدایت سے محروم ہو۔ وہ ہر دلیل کو بوجھ سمجھتا ہے اور ہر نصیحت کو مخالفت۔ اس کے لیے روشن کو بھی اندھیرا نظر آتا ہے اور حق کی بات بھی گراں گزرتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے روشنی سے بھر دیے۔ ان کے لیے دنیا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ان کا دل ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے، بات سمجھ آتی ہے اور دلیل سینے میں اترتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل امن صرف اللہ کی اطاعت میں ہے اور اسی کی رسی تھامنے میں کامیابی ہے۔ وہ باطل کی ملاوٹ سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کے حکم کو اپنا سہارا اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو حلال و حرام کا واضح دستور دیا، مگر مشرکین نے اپنی طرف سے جانوروں، کھیتیوں اور چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا۔ کبھی کسی جانور کو صرف مردوں کے لیے مخصوص کر دیتے، کبھی عورتوں پر پابندیاں لگا دیتے، کبھی خود جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے اور ان کا گوشت اپنے لیے حرام سمجھتے۔ یہ سب اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ سب ان کی خواہشات کی بنائی ہوئی رسمیں تھیں۔ قرآن نے سختی سے اعلان کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں وہی ہیں جو اس نے خود بیان کی ہیں۔ باقی ہر چیز میں تمہاری اپنی ساختہ پابندیاں صرف گمراہی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، یہ دلیل حقیقت میں فرار کا راستہ ہے۔ اللہ نے انہیں عقل، وحی اور مثالیں دیں، لیکن انہوں نے ان سب کو چھوڑ کر جھوٹے سہاروں پر غفلت کی عمارت کھڑی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال بے بنیاد رہے اور روز حساب وہی چیز ان کے خلاف حجت بنے گی۔ قرآن نے ان سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے واقعی حرام کی ہیں، کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، انصاف سے ناپ تول کر چلو، زبان کو سچائی کے بغیر نہ کھولو۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ مگر تم نے سیدھے راستے پر اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج اور اپنے معبودوں کے طریقے شامل کر دیے، پھر سمجھنے لگے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ حالانکہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب راہیں خواہ کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہوں، آخرکار بھٹکنے پر ہی منتجی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو جو تمہیں بکھیر دیں گی اور دین کی حقیقی بنیاد سے دور لے جائیں گی۔ یہی نصیحت ہر قوم کے لیے بھیجی گئی تھی کہ دین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر نہ چلنا۔ اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہ نہ سخت ہے نہ پیچیدہ، صاف، آسان، روشن اور خیر سے بھرا ہوا۔ انسان اسے سمجھنا چاہے تو ہر دلیل اسے اسی راستے کی طرف کھینچتی ہے۔ جب لوگوں نے اپنی خواہشات کے تحت مختلف جانوروں اور کھانے پینے کی چیزوں پر خود ساختہ پابندیاں لگا رکھی تھیں، قرآن نے انہیں متنبہ کیا کہ جب تم ایسے جانور کا گوشت کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو تم گویا شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تمہیں دھیرے دھیرے حق کے دائرے سے نکال کر ایسی باتوں میں الجھاتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی طرف غلط چیزیں منسوب کرواتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تمہارا طریقہ ہی مذہب ہے۔ اسی دھوکے میں ڈھیر ساری قومیں گمراہ ہوئیں، حالانکہ اللہ نے تو دین کو آسان اور سیدھا رکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے باطل طریقوں پر اتنے جم گئے کہ جب ان کے سامنے کھلی دلیل بھی رکھی جاتی تب بھی وہ انکار کر دیتے۔ حق ان کے پاس روشنی کی طرح آتا، مگر ان کے دل کی زنجیریں اسے قبول نہ کرنے دیتی۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی بھٹکے ہوئے راستے کی طرف بلاتے اور دلیلوں کو ٹھکرا کر بحث و حجت میں پڑ جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جس کا دل سچائی کے لیے تیار ہو، ورنہ دلیلیں بھی بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے مومن کا حال یہ بیان کیا کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر کسی چیز کا استعمال کرتا ہے تو گویا اس کے دل میں نور اتر جاتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے ہر عمل کو پاکیزہ بناتی ہے اور اس کی نیت میں خیر پیدا کرتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے جھوٹے گروہ میں ہی راحت ہے، مگر حقیقت میں وہ اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں۔ روشنی کا تصور بھی ان کے لیے گرا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ کسی کے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ آرام سے، سکون سے، دلیل کے ساتھ
اس راستے کو اختیار کرتا ہے، نہ جھگڑتا ہے، نہ ضد میں پڑتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے، ان کے دلوں میں اپنی خواہشات کی محبت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی سچی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی لوگ اپنے بزرگوں، سرداروں اور معبودوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی نجات کی ضمانت ہے، حالانکہ نجات صرف اللہ کے حکم ہے، مگر انہیں اس کا یقین نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ان کے خود تراشے ہوئے اصولوں کا پردہ چاک کیا کہ وہ کچھ جانوروں کو حرام قرار دیتے اور کہتے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ کچھ جانوروں کو صرف بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور سمجھتے کہ ان کے کھانے میں نحوست ہے۔ کچھ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اسے بھی اپنے معبودوں کے نام پر مخصوص کر دیتے۔ یہ سب باتیں اللہ نے کبھی نہیں کہیں، یہ سب ان کی خواہش کا نتیجہ تھا اور وہ اسی کو دین سمجھ کر آگے بڑھاتے تھے۔ اگر کوئی ان سے اس کی دلیل پوچھتا تو وہ اپنے قوم کے طریقے کو حجت بنا کر بیٹھ جاتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنی کھیتیوں میں بھی حصے بنا رکھے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام پر، ایک حصہ معبودوں کے نام پر۔ مگر جب اللہ کے نام والے حصے میں کمی پڑ جاتی تو اسے بتوں کے حصے میں شامل نہ ہونے دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تو فوراً اللہ کے نام والے حصے سے پورا کر دیتے۔ یہ ان کے باطل انصاف کا معیار تھا۔ ظاہر میں مذہب کا نام تھا، مگر عمل میں صرف اپنے مفاد کی پیروی تھی۔ اللہ نے اس تقسیم کو ظلم اور گمراہی کا نام دیا، کیونکہ دین میں اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ لینا اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ قرآن نے بتایا کہ انہی باطل تصورات کے سبب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا تھا، کبھی غربت کے خوف سے، کبھی معبودوں کی خوشنودی کے نام پر، کبھی رسموں کے تحت۔ ان کے دلوں پر اتنا پردہ پڑ گیا تھا کہ اولاد کا قتل بھی انہیں نیکی لگتا تھا۔ اللہ نے سخت لہجے میں اس جرم کی مذمت کی کہ یہ کام نہ اس نے حکم دیا تھا، نہ کسی پیغمبر نے سکھایا تھا۔ یہ شیطان کا وہ فریب تھا جس نے انہیں زندگی کی قیمتی نعمت کو ضائع کرنے پر آمادہ کیا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ تم نے اپنی عقل پر پردہ ڈال کر اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلیں ختم کیں اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، حالانکہ وہ اس ظلم سے پاک ہے۔ یہ تمام گمراہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اپنے طریقے خود بناتا ہے تو چاہے وہ کتنے ہی مقدس ناموں کے ساتھ ہوں، انجام میں ظلمات ہی ہوتے ہیں۔ نیکی کا معیار اللہ کی وحی ہے، اور جب یہ معیار بدل جائے تو ہر راہ بھٹکتی، ہر رسم بے بنیاد اور ہر عقیدہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے کھیتیوں، باغات اور ہر طرح کے پھل اور رزق تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی سکھایا کہ ان نعمتوں میں سے جب تمہیں رزق ملے تو اس میں اللہ کا حق پہچانو۔ چاہے باغ ہو یا فصل، جب اس کا پھل پک جائے تو اس کی ایک مناسب مقدار اللہ کے نام پر دے دو، غریبوں کو، محتاجوں کو، اللہ کی راہ میں۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ لوگ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو اپنے ہاتھوں سے نعمتوں کو ضائع کریں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق کا اصل حسن اس کے استعمال کی درست نیت اور پاکیزگی میں ہے۔ پھر اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا جن پر مشرکین نے طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ کوئی جانور سواری کے لیے مخصوص کرتے، کوئی بوجھ ڈھونے کے لیے، کوئی صرف معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، حالانکہ ان میں سے کسی پابندی کی کوئی اصل اللہ کے دین میں نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رزق میں نے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تم بغیر دلیل کے کیوں پابندیاں لگاتے ہو؟ جو چیز میں نے حلال کی اسے تم حرام کرنے کے کس اختیار سے کرتے ہو؟ دین کو اپنی طرف سے بنانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے جھوٹے احکام کے پیچھے چلنا گمراہی کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے ان جانوروں کی تفصیل بیان کی جنہیں اس نے انسان کے لیے بنایا: اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں۔ ان میں سے کچھ دودھ دیتی ہیں، کچھ گوشت، کچھ سواری، کچھ بوجھ اٹھانے میں مدد کرتی ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز فائدے کے لیے ہے، مگر انسان نے ان پر اپنی طرف سے حرمتیں طاری کر کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ اللہ نے سخت لہجے میں فرمایا کہ میں نے صرف چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ باقی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
اگر کوئی بھوک یا مجبوری میں ان حرام چیزوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ دین مشکل کھڑی کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی کے لیے ہے۔ پھر قرآن نے تاکید کی کہ دین کے معاملات میں اللہ کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ باپ دادا کے طریقے کو دلیل بنا لینا چاہیے۔ اگر تمہارے بزرگوں نے غلط راستے کو اپنا لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اسی پر چلتے رہو۔ ہدایت اللہ کی ہے، نہ کہ روایات کی۔ جو لوگ اپنے آبا کے طریقے کو دین سمجھ کر چلتے ہیں انہیں قرآن نے ہوشیار کیا کہ روز قیامت نہ تمہارے بزرگ تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہاری یہ دلیل قبول کی جائے گی کہ ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں عقل، دل، کان، آنکھ سب اسی لیے دیے ہیں کہ حق کو پہچانو، نہ کہ دوسروں پر اندھا اعتماد کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا راستہ واضح کر کے فرمایا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑو، مختلف راستوں پر مت چلو ورنہ وہ تمہیں بکھیر دیں گے اور تم اصل دین سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ انسان جب سیدھی راہ چھوڑتا ہے تو خواہشات، مفادات اور باطل نظریے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، دین کی وحدت باقی نہیں رہتی، نیت میں فساد آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو گمراہی کا شکار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ نے ان اہل کتاب کے اس گروہ پر بھی تنبیہ کی جس نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دیں اور اللہ کی آیات کو دنیا کی معمولی قیمتوں کے عوض بیچ ڈالا۔ انہوں نے حق کو چھپا کر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور گمان کیا کہ اللہ ان کے عمل سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں، اللہ ہر ارادے، ہر نیت اور ہر چال سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ آخرت میں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خسارہ خرید لیا۔ اسی کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، ان کے لیے قرآن نے تسلی دی کہ تمہارا رب عدل کرنے والا ہے، جو نیکی کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا اور جو برائی کرو گے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ بندے کے عمل کا ایک معمولی سا اچھا ارادہ بھی اس کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آخری آیات میں اللہ نے دین کے تکمیل کے تصور کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہدایت کی بنیاد مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ انسان اپنی طرف سے کچھ شامل کرے یا نکالے۔ یہی وہ دین ہے جسے ابراہیم کے راستے سے جوڑا گیا، خالص توحید، بناوٹ سے پاک، خواہشات سے پاک، سیدھا اور مضبوط۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پاتا ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے کھیتیوں، باغات اور ہر طرح کے پھل اور رزق تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی سکھایا کہ ان نعمتوں میں سے جب تمہیں رزق ملے تو اس میں اللہ کا حق پہچانو، چاہے باغ ہو یا فصل، جب اس کا پھل پک جائے تو اس کی ایک مناسب مقدار اللہ کے نام پر دے دو، غریبوں کو، محتاجوں کو، اللہ کی راہ میں۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ لوگ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو اپنے ہاتھوں سے نعمتوں کو ضائع کریں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق کا اصل حسن اس کے استعمال کی درست نیت اور پاکیزگی میں ہے۔ پھر اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا جن پر مشرکین نے طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ کوئی جانور سواری کے لیے مخصوص کرتے، کوئی بوجھ ڈھونے کے لیے، کوئی صرف معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ حالانکہ ان میں سے کسی پابندی کی کوئی اصل اللہ کے دین میں نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رزق میں نے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تم بغیر دلیل کے کیوں پابندیاں لگاتے ہو؟ جو چیز میں نے حلال کی اسے تم حرام کرنے کے کس اختیار سے کرتے ہو؟ دین کو اپنی طرف سے بنانا سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے جھوٹے احکام کے پیچھے چلنا گمراہی کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے ان جانوروں کی تفصیل بیان کی جنہیں اس نے انسان کے لیے بنایا، اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں۔ ان میں سے کچھ دودھ دیتی ہیں، کچھ گوشت، کچھ سواری، کچھ بوجھ اٹھانے میں مدد کرتی ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز فائدے کے لیے ہے، مگر انسان نے ان پر اپنی طرف سے حرمتیں طاری کر کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔
اللہ نے سخت لہجے میں فرمایا کہ میں نے صرف چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے: مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ باقی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر کوئی بھوک یا مجبوری میں ان حرام چیزوں کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ دین مشکل کھڑی کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی کے لیے ہے۔ پھر قرآن نے تاکید کی کہ دین کے معاملات میں اللہ کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ باپ دادا کے طریقے کو دلیل بنا لینا چاہیے۔ اگر تمہارے بزرگوں نے کسی غلط راستے کو اپنا لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اسی پر چلتے رہو۔ ہدایت اللہ کی ہے، نہ کہ روایات کی۔ جو لوگ اپنے آبا کے طریقے کو دین سمجھ کر چلتے ہیں، انہیں قرآن نے ہوشیار کیا کہ روز قیامت نہ تمہارے بزرگ تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہاری یہ دلیل قبول کی جائے گی کہ ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں عقل، دل، کان، آنکھیں سب اسی لیے دی ہیں کہ حق کو پہچانو، نہ کہ دوسروں پر اندھا اعتماد کرو۔ پھر اللہ نے اپنا راستہ واضح کر کے فرما دیا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑو، مختلف راستوں پر مت چلو ورنہ وہ تمہیں بکھیر دیں گے اور تم اصل دین سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ انسان جب سیدھی راہ چھوڑتا ہے تو خواہشات، مفادات اور باطل نظریے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ دین کی وحدت باقی نہیں رہتی، نیت میں فساد آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو گمراہی کا شکار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کے اس گروہ پر بھی تنبیہ کی جس نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دیں اور اللہ کی آیات کو دنیا کی معمولی قیمتوں کے عوض بیچ ڈالا۔ انہوں نے حق کو چھپا کر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور گمان کیا کہ اللہ ان کے عمل سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں، اللہ ہر ارادے، ہر نیت اور ہر چال سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ آخرت میں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خسارہ خرید لیا۔ اسی کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، ان کے لیے قرآن نے تسلی دی کہ تمہارا رب عدل کرنے والا ہے۔ جو نیکی کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا اور جو برائی کرو گے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ بندے کے عمل کا ایک معمولی سا اچھا ارادہ بھی اس کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آخری آیات میں اللہ نے دین کی تکمیل کے تصور کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہدایت کی بنیاد مکمل ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ انسان اپنی طرف سے کچھ شامل کرے یا نکالے۔ یہی وہ دین ہے جسے اپنے ابراہیم کے راستے سے جوڑا گیا، خالص توحید، بناوٹ سے پاک، خواہشات سے پاک، سیدھا اور مضبوط۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پاتا ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرا راستہ وہی ہے جو میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، بالکل سیدھا، ہر ٹیڑھ سے پاک۔ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وہ خالص توحید والے تھے، نہ کسی دوسری راہ کی طرف جھکے، نہ کسی بناوٹی مذہب کا حصہ بنے۔ ان کا سارا جھکاؤ صرف ایک اللہ کی طرف تھا، اور اسی راہ کو تمہارے لیے معیار بنا دیا گیا ہے کہ دین میں اخلاص ہی اصل ہے۔ جیسے ابراہیم نے نہ کسی شریک کو مانا، نہ کسی باطل قوت کے سامنے سر جھکایا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی، اپنی موت سب کچھ اللہ کے نام پر کر دیں۔ اس خالص اقرار میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، ساری کائنات کا رب صرف وہی ہے۔ اسی اعلان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا۔ جب اختیار، ارادہ اور سوچ مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جائے تو بندہ حقیقی دین پر قائم ہوتا ہے۔ اس مقام پر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے یا دنیا کیا چاہتی ہے، بلکہ اس کی ترجیح اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ اصل راستہ ہے جس سے ہٹ کر انسان خواہ کتنی ہی نیکی کر لے وہ بکھر جاتی ہے، کیونکہ نیت میں اخلاص نہیں رہتا۔ پھر اللہ نے خبردار فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ پیغام نبی کے ذریعے پوری امت کے لیے ہے کہ بڑے سے بڑا بھی اللہ کا محتاج ہے۔
برتر مقام رکھنے والا بھی رب کے سامنے خوف رکھتا ہے، تاکہ انسان سمجھ لے کہ ہدایت کا ثبوت اپنی عاجزی ہے، نہ کہ تکبر۔ اللہ نے بتایا کہ عذاب سے بچ جانے والا وہ ہے جس پر اللہ رحم کر دے، اور وہی اصل کامیابی ہے، ورنہ دنیا کی نعمتیں اور عزتیں کچھ نہیں بچا سکتی۔ پھر اللہ نے مشرکین کے عقائد کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جسے اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جھکتا ہے تو حقیقت میں اپنی عقل کی توہین کرتا ہے۔ اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ وہی رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھوکے سے آسودہ کرتا ہے، وہی خطرات سے بچاتا ہے، اور وہی تمہاری پریشانیوں کی گرہیں کھولتا ہے۔ پھر تمہاری عقل کو کیا ہوا کہ تم اس حقیقی مددگار کو چھوڑ کر بے بس مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اسی کے ساتھ رزق کا فلسفہ بیان ہوا کہ اللہ نے تمہیں کچھ چیزیں کھانے کے لیے پاک بنائیں، کچھ ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کیں، مگر تم لوگوں نے دین کی اصل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حکم نکال لیے۔ کبھی کہتے کہ یہ جانور صرف مردوں کے لیے ہے، کبھی کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے نہیں، کبھی اپنے معبودوں کے نام پر حصے مخصوص کر دیتے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور دین میں اضافہ کرنا اللہ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے۔ جو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں شاید فائدہ دکھائی دے، مگر آخرت میں اس جھوٹ کا انجام بہت سخت ہے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کے حال پر بات کی جو اللہ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان پر پردے ڈال دیے گئے ہوں۔ روشنی موجود ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی، سمجھ موجود ہوتی ہے مگر قبول نہیں ہوتا، دلیل موجود ہوتی ہے مگر وہ اسے تکلیف سمجھتے ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہو جاتا ہے جو گمراہی کو ہی ہدایت سمجھ کر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں وہ اپنے اعمال کا نتیجہ پائیں گے۔ اس کے بعد وعدہ اور امید کی روشنی بھی رکھی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو سچ مانتے ہیں، دل سے جھکتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے رب کی خاص رحمت ہے۔ اللہ ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور انہیں دنیا و آخرت میں سکون عطا فرماتا ہے۔ بندے کی ہر کوشش، ہر دعا، ہر نیت اللہ کے ہاں محفوظ رہتی ہے۔ آخر میں اللہ نے توحید کو ایک بار پھر مضبوط دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ خلق اور امر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ختم کرتا ہے، وہی شروع کرتا ہے۔ پوری کائنات اسی کی قدرت کا نظام ہے، پھر اس میں کوئی دوسرا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اگر دل سے غور کرے تو ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ زمین، آسمان، دن، رات، زندگی، موت، سب اعلان کر رہے ہیں کہ معبود اور مددگار صرف وہی ہے۔